اب یہ جو تیسرے دن کے تم کل کراتے ہو وہ چھوٹے کاف والے ہوتے ہیں یا بڑے کاف والے ہوتے ہیں؟ ان کلوں کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں، نہ وہ چھوٹے کاف والے ہیں نہ بڑے کاف والے ہیں، وہ مولویوں کے غل غباڑے ہیں، یہ کوئی جائز نہیں، کوئی جواز نہیں۔ لوگوں نے کہاں سے نکالا؟ 3 دن تک مسئلہ سن لو، راضی رہو ناراض رہو تمہاری مرضی ہے۔ ہاں جڑا بندہ مجھے صبح پراٹھے کھلاتا ہے نہ کھلائے، بڑی مہربانی اس کی، مسئلہ سچ بتا دیتا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میت ہو جائے، جس گھر میں 3 دن ان کو کھانا کھلاؤ، 3 دن ان کو کھانا، زور سے، ان کو کھانا کھاؤ نہیں، ان کو کھلاؤ، یہ شریعت ہے۔ ہماری ابھی میت پڑی ہوتی ہے، دیگیں شروع ہو جاتی میت والے گھر میں، شام کو مولوی صاحب بھی یتیم بن کے آ جاتا ہے کہ پہلے روٹی کا میرا حصہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ دیگ پکڑی ہو اتو تو تھوڑے جے چاول کڑسن پلیٹ چے ختم واسطے، پھر ٹکن لا دیو، دودھ بھی وچ رکھو، پانی بھی رکھو، فلانی شے بھی، فلانی شے بھی، فلانی۔ ایک مولوی صاحب ہمارے دوست ختم کے لیے گئے تو پلیٹ کے اندر ایک کالی سی چیز پڑی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے پوچھو یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ چرس ہے۔ یہ بھی ختم میں رکھی؟ کہا جی آپ خود تو اگلے جمعے کہہ رہے تھے کہ مرن والے واسطے وہ چیز بھیجو جیڑی انہوں پسند ہوئے، اے مرن والا چرس پیندا سی، اسی ختم میں چرس بھی رکھ دیتی، اس دا ثواب بھی اس کو پہنچ۔ اب جو شراب پیتا ہے ختم میں شراب کی بوتل بھی رکھ دیا کرو، خدا کے۔ ہاں کھانا دینا بھی ہے، مسئلہ ہے، بتا دیتا ہوں، کوئی چھپنے چھپانے کی بات نہیں۔ کسی غریب کو کھلا دو، وہ تمہارے مرنے والے کو دعا دے دے۔ ہم غریب کو کون سا دیتے ہیں؟ جو بچ جاتا ہے، بچا ہوا پلیٹوں والا نکال کے مدرسے بھیج دو، یتیم خانے بھیج دو، جو باہر غریب کھڑے ہیں ان کو دے دو۔ ایسے ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ رسمیں ہیں دنیا میں۔ سیدنا جعفر طیار، زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ سیدنا جعفر طیار، نام جعفر ابن ابی طالب ہے، طیار لقب میرے پاک نبی نے دیا ہے۔ حضرت جعفر، زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ، طیار، فرمایا وہ طیارے کی طرح، جہاز کی طرح جنت میں اڑ رہا ہے، اللہ نے 2 بازو دے دیے۔ پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جعفر کے گھر والے جعفر کی شہادت کی خبر سن کر پریشان ہیں، 3 دن تک ان کے کھانے پینے کا سامان کرو۔ ہاں کو مہمان دور سے آ جائیں تو ان کے بارے میں پھر رشتہ داروں سے کہا گیا تسی اپنے گھر لے جاؤ، انہوں نے روٹی بھی دیو تے انہوں نے سوانے دا بندوبست بھی کرو، تسی لے جاؤ۔ اس لیے کہ اب اچھا نہیں لگتا کہ وہ بیچارے مہمانوں کے لیے بھی دیگے تیار کرنے لگ جائے، رشتہ داروں کے ذمے لگایا۔ ناراض سے نہیں ہوئے؟ ہمارے ہاں تو اب رشتہ داروں کو بھی، آپ پہلے کسی زمانے میں سنا تھا دال کھلاتے تھے لوگ، اب دال کھلاؤ تو رشتہ دار بھی ناراض ہوتے، چنگے ایسی دوروں آئے سانو ختم دی بھی دال کھوائی، کو مرغے ہی نہیں لبے انہوں نے۔ شادی بیاہ کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا میت کا خرچہ ہو جائے۔ ملا کی تو زبان بند ہوتی ہے، اس لیے کہ ملا کا تو پیٹ ہے، اس کی تو روٹی اسی پہ چلتی ہے، وہ کیسے تمہیں سچ بتائے؟ وہ تیسرے دن والا نہ چھوٹا کاف ہے نہ بڑا کاف ہے، وہ صرف مولویوں کا گل غبار